نبی سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، نبی سے محبت کرنا یہ اپنے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ بغیر نبی سے محبت کیے ہوئے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ لوگوں کان کھول کر کے سن لو، جس کو اپنے اپنے ایمان پہ بڑا ناز ہے نا، تم میں سے کسی بھی شخص کا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس شخص کے نزدیک اس کے والد سے، اس کے بال بچوں سے، اس کے گھر والوں سے، اس کے خاندان والوں سے، حتیٰ کہ دنیا کے تمام لوگوں سے محبوب نہ بن جاؤں۔ کوئی ہے جو نبی سے محبت کرتا ہو اس طریقے سے؟ بھی بال بچوں کی محبت میں نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں، ہے نا؟ تجارت کی محبت میں مسجد نہیں آتے ہیں، یہ نبی سے محبت تھوڑی ہے بھائی۔ نبی سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے جو کہا، نبی نے جیسے کیا، نبی نے جس کے کرنے کا حکم دیا، نبی نے جب بھی جو ہے اپنی امت کو دعوت دی، فوراً لبیک کہنا ہے۔ ہم لبیک کہتے ہیں کیا مسجد آتے ہیں؟ کیا نہیں آتے ہیں؟ اگر نبی سے ہماری محبت ہوتی، ہماری مسجدیں خالی نہیں۔ بیوی بال بچوں کی فکر ہے، ہمیں اپنی دولت کی فکر ہے، ہمیں دنیا کی فکر ہے، ہمیں تجارت کی فکر ہے، ہمارے نزدیک جو دنیا کی چیزیں یہ زیادہ محبوب ہے۔ اسی لیے نبی نے کہا دنیا کے تمام لوگوں سے، اسی طریقے سے دنیا کی تمام دولتوں کے مقابلے میں جب تک میں اس شخص کے نزدیک محبوب نہیں بن جاتا، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، آج تو محبت کے دعوے دار بہت سارے ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں جو نبی سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ ذرا آئیے ہم آج جائزہ لیتے ہیں کہ کیا حقیقت میں یہ لوگ نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ہم جو آپ کے سامنے چند حدیثیں جو ہے ذکر کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات کے سلسلے میں۔ سب سے پہلی حدیث آپ کے جو ہے گوشے گزار کروں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 4444، لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طفیق یطرح خمیصۃ له علی وجہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کی شدت میں کبھی اپنے چہرے کے اوپر چادر ڈالتے ہیں، کبھی جب دم گھٹنے لگتا شفع عن وجہہ، اپنے چہرے سے چادر کو ہٹاتے ہیں۔ اس کے بعد اسی حالت میں، اسی بیماری کی شدت میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا یحذر ما صنعوا، کہ رب العالمین کی لعنت ہو، رب العالمین کی پھٹکار ہو، رب العالمین کی رحمت سے وہ لوگ دور ہو جائے۔ کون لوگ؟ یہود و نصارہ، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ یہ تو یہود و نصارہ کی بات ہوئی بھائی، ہم مسلمانوں میں کیا اپنے بزرگوں کی قبروں کو مساجد نہیں بنائے؟ مساجد کا کیا مطلب؟ سجدہ کرنے کی جگہ؟ بھائی سجدہ کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا ہے؟ اپنے بزرگوں کی قبروں کو، اپنے بزرگوں کی جو پختہ قبر ہے وہاں جا کر کے سجدہ کرتے یا نہیں کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ پھر محبت کا دم کیوں بھرتے ہیں؟ اگر نبی سے محبت ہوتی، اپنے بزرگوں کی قبروں کے اوپر جا کر کے آپ سجدہ ہرگز نہیں کرتے، جبکہ بیماری کی شدت ہے۔ اس شدت کے عالم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں، اپنی امت کو جس چیز سے ڈرانا چاہتے ہیں، وہ کیا؟ کہ قبروں کی زیارت اس مقصد سے نہیں کرنا کہ قبر والے سے جا کر کے مانگنا شروع کر دو، اس مقصد سے زیارت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی حدیث کے ساتھ دو حدیث اور جوڑ دیتے ہیں، بات واضح ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 970، صحابی بیان کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، نبی نے قبروں کو چونا گچ کرنے سے منع کیا۔ آج کر رہے ہیں کہ نہیں؟ لوگ کر رہے ہیں نا۔ دوسرا جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وان یقعد علیہ، قبروں پر بیٹھنے سے منع کیا آپ نے۔ بیٹھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جتنی بھیڑ آج جو ہے پختہ قبر کے پاس ہوتی ہے، اتنی بھیڑ اگر مسجد میں ہو جائے نا تو یہ جو حالات ہیں ہندوستان کے، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے سب کے سب جو ہے معمول پر آ جائیں گے۔ لیکن غفلت ہماری، کمی ہماری ہے۔ بھیڑ جہاں کرنی تھی وہاں تو بھیڑ نظر نہیں آ رہی ہے، بھیڑ جہاں نہیں کرنی تھی، اور بیماری کی شدت میں جس بیماری سے نبی نے امت کو ڈرایا، اسی بیماری میں یہ پوری امت جو ہے مبتلا ہے میرے بھائی۔ وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ، جا کر کے قبروں پہ بیٹھ رہے ہیں۔ نبی کی تعلیم کیا ہے کہ نبی نے منع کیا قبروں پر بیٹھنے سے۔ اس کے بعد تیسرا جملہ وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، قبروں کو پختہ تعمیر کرنے سے نبی نے منع کیا۔ آج دیکھیے گلی گلی چوک چوراہے پہ ہر جگہ آپ کو پختہ قبریں مل جائیں گی، اور یہی لوگ نبی سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، ایک حدیث پر تو عمل نہیں، پھر نبی سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں محبت نام ہے اتباع کا، محبت نام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا، محبت نام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا، محبت نام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کا، محبت نام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں پر عمل کرنے کا، محبت نام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے مرض کی حالت میں، بیماری کی حالت میں جن باتوں سے اپنی امت کو آگاہ کیا، ان باتوں پر عمل کرنے کا محبت نام نہیں۔ اپنی منمانی کرو، اپنی مرضی چلاؤ، اپنے جو من میں آئے وہ کرو، اس کے بعد زبانی طور سے محبت کا اقرار کرو۔ بھائی اظہار محبت تو سب کرتے ہیں، کون ایسا مسلمان ہے جو نہیں کہتا مجھے نبی سے محبت ہے؟ ہر شخص کا بھی ہے کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، اظہار محبت تو ہے، اقرار محبت بھی ہے، لیکن اطاعت رسول نہیں ہے۔ اطاعت رسول کے بغیر یہ جو محبت ہے نا، اظہار محبت، اس کا کوئی تصور نہیں اسلام کے اندر۔ صرف زبانی طور سے کہہ دینا یہ محبت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے تیسری حدیث اسی کے ساتھ آپ جوڑ دیجئے، وہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 971۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جَلْدِهِ۔ غور سے سنیں، نبی نے کیا کہا، تم میں سے کوئی شخص کسی آگ پر بیٹھ جائے، پھر آگ جو اس کے کپڑوں کو جلا دے اور اس کی جلد، اس کی چمڑی تک آگ پہنچ جائے، یہ چیز بہتر ہے کس سے؟ من ان یجلس علی قبر، کسی کی قبر کے اوپر بیٹھنے سے، کسی کی قبر کے اوپر بیٹھنے سے۔ اتنی بڑی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، آج لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ پھر نام محبت، پھر نام کس چیز کا میرے بھائی؟ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر نبی سے محبت ہوتی تو نبی کی ان باتوں پر عمل ہوتا۔ اگر نبی سے محبت ہوتی قبروں پر جا کر نہیں بیٹھتے۔ اگر نبی سے محبت ہوتی قبر والوں سے جا کر نہیں مانگتے۔ اگر نبی سے محبت ہوتی قبر والوں کو جو ہے مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، بندہ نواز، فلاں نواز، یہ نواز، نواز شریف کچھ نہیں مانتے۔ ہم کوئی گستاخی نہیں کر رہے، کسی ذات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ یہ ہم اس چیز سے منع کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں میرے بھائی۔ ہم کو فلاں بابا سے، فلاں ولی سے، فلاں اس سے کوئی دشمنی نہیں۔ جو انہوں نے کیا دنیاوی زندگی میں وہ بھگت رہے ہیں، کہ وہ جو ہے جنت کی نعمتوں میں ہے، کس میں وہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ لیکن نبی کی جو تعلیمات ہے، ان چیزوں سے آپ کو تیار کرنا مقصد ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ پہلی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھیے کہ نبی بیماری کی حالت میں بالکل پریشان ہے، اور آج وہی امت جو ہے جشن منا رہی ہے۔ یہ محبت ہے؟ نبی پریشان، آپ جشن مناؤ، یہ کون سی محبت ہے؟ دوسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی جس بیماری میں مبتلا تھے اسی حالت میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ یا عائشہ ما ازال اجد علم الطعام الذي اكلت بخیبر فهذا اوان وجدت انقطاع ابهر من ذلك السم۔ صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 4428۔ موت سے پہلے کی بات ہے میرے بھائی، بستر مرگ پہ آپ موجود ہیں، اس حالت میں، درد کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، شدت مرض میں، آپ اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عائشہ، میں نے جو خیبر کے موقع سے 3 سال پہلے جو میں نے زہر آلود جو گوشت کھایا تھا، سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے جو کھلایا تھا، اسی زہر کی بدبو، آج اسی زہر کی تکلیف مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ فہذا اوان وجدت انقطاع بھری من ذلک السم، مجھے اس درد کی وجہ سے مجھے ڈر ہو رہا کہیں اسی درد کی وجہ سے میری جان جو ہلاک نہ ہو جائے۔ یہ نبی کی حالت ہے، اور اسی دن اسی تاریخ کو ہم جشن مناتے ہیں۔ یہ کون سے مسلمان ہیں بھائی؟ آپ خود فیصلہ کر لیجئے۔ نبی کی حالت دیکھیے، نبی پریشان ہے، امام کائنات ہے، محبوب رب العالمین ہے، پھر بھی نبی جو تکلیف سے دوچار ہیں، نبی کو ڈر ہے اپنی جان جانے کا، نبی کو ڈر ہے اپنی جان کے خطرے کا، نبی کو ڈر ہے کہ کہیں اس شہ رگ کی وجہ سے مین رگ جو پھٹ جائے، کہیں اس کے پھٹنے کی وجہ سے میری جان خطرے میں نہ ہو۔ تو دیکھیے نبی تکلیف میں مبتلا ہے، آج امت جشن منا رہی ہے۔ وہ نبی جو اپنی امت کی فکر کرتے تھے، مصلی پہ بیٹھ کر کے دعائیں کیا کرتے تھے، آج یہی امت نبی کے خلاف اور نبی کی سنت کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ یہ تو نبی کی حالت تھی۔ آئیے اہل بیت کے حوالے سے بہت جھوم جھام سے بیان کرتے ہیں، وہ بھی دیکھ لیتے بھائی اہل بیت کی کیا حالت تھی۔ حضرت فاطمہ کی حالت کیا تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 4462۔ لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل یتغشا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بڑھ گئی، یعنی شدت مرض بڑھ گئی، بیماری بڑھ گئی، جعل یتغشا، غشی طاری ہو گئی، اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں؟ وا کر بابا، اے ابا جان، اے ابا جان کی تکلیف۔ فاطمہ یتیم ہو رہی ہے اور امت جشن منا رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ وا کر بابا، ہے ابا جان کی تکلیف، ہے ابا جان کی تکلیف۔ اس کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو دیکھتے ہیں بیماری کی شدت میں، اسی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اے فاطمہ آج کے بعد سے تمہارے ابا جان کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس سے ایک نقطہ ہمیں یہ ملا کہ وہ نبی تھے، امام کائنات تھے، پھر بھی جو ہے موت کی سختی اس قدر کہ دیکھ کر کے حضرت فاطمہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ جو ہے نکلتے ہیں، وا کر بابا، ہے ابا جان کی تکلیف۔ اس کے بعد فلما ماتا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا، اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں درد بھرے انداز میں؟ یا ابتا اجاب ربن دا، ہے ابو جان، ہے میرے ابا،
آپ کو رب العالمین نے بلایا، فاطمہ رضی اللہ، آپ اپنے رب کے بلاوے پر چلے گئے، یا ابتا من جنت الفردوس ماوا، ہے ابا جان آپ جو اپنے مقام کو جنت الفردوس کو پہنچ گئے، یا ابتا الی جبریل ننعا، ہے ابا جان ہم جو آپ کی موت کی اور وفات کی خبر ہم جبریل کو دیتے ہیں۔ حدیث بالکل واضح اور کلیئر ہے، صحیح بخاری کی روایت، حضرت فاطمہ پریشان ہے۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں فلما دفینا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش مبارک کو صحابہ کرام نے جو قبر کے حوالے کر دیا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، یا انس، اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول ہیں، اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، تمہارے دل نے کیسے گوارا کر لیا جب تم مٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش مبارک کے اوپر ڈال رہے تھے۔ یہ درد کی وجہ سے اور شدت تکلیف کی وجہ سے اور پریشانی کی وجہ سے، شدت غم کی وجہ سے یہ جملے حضرت فاطمہ اپنے زبان سے کیا کر رہی، جشن منا رہی ہے۔ بھائی یہ کہاں سے دلیل آپ کو مل گئی جشن منانے کی؟ حدیث میں تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن جا رہے ہیں اس دن جو ساری امت، خاص کر کے اس وقت جتنے صحابہ موجود تھے اور جتنی بھی صحابیات تھیں، سب کے سب پریشان تھے، سب کے سب جو نالا تھے، سب کے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے اور ہمارے اوپر خوشی کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ تو حدیث سے کلیئر ہوا نا کہ فاطمہ بھی جو ہے یتیم ہو رہی ہیں، حسن و حسین اپنے نانا سے محروم ہو رہے ہیں اور ہم امت جشن منا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ذرا اور آگے چلیے، صحابہ کرام کی کیا حالت تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے؟ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت، حدیث نمبر 4454، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے میں، جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں۔ وہ اسی غصے کی حالت میں کہ جو کہے گا نبی دنیا سے جا چکے ہیں، میں اپنی تلوار جو ہے، میری تلوار ہے، اس کی گردن ہے، اس کی گردن کو جو ہے جدا کر دوں گا۔ اسی حالت میں حضرت عمر کھڑے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں اے عمر بیٹھ جاؤ، حدیث کے الفاظ ہیں فابا عمر وان یجلس، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھنے سے کہا کو چھوڑ دیتے ہیں، ڈائریکٹ منبر رسول پہ آتے ہیں۔ پھر جس طریقے سے میں نے خطبہ حاجہ پڑھی ہے، انہوں نے وہ خطبہ حاجہ پڑھی، اس کے بعد جو خطبہ دیا کہ لوگو من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، تم میں سے جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ کان کھول کر کے سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہاں بھی لفظ موت استعمال ہو رہا ہے، اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور تم میں سے جو بھی شخص رب العالمین کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کان کھول کر کے، رب العالمین کی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ سے ہے، جو ہمیشہ رہے گی، کبھی بھی رب العالمین کی ذات فنا نہیں ہونے والی ہے۔ ایک نقطہ یہ ہے جو پیدا ہوتا ہے اس کو فنا، جو مخلوق ہے اس کو فنا ہونا ہی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جو خطبہ دے رہے ہیں کہ تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا تھا وہ جان لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب نبی مخلوق ہے اور مخلوق کو دنیا کے بعد جو ہے اپنے اس دعوے کی دلیل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کے اندر رب العالمین نے بیان فرمایا وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک رسول ہے، نور نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک رسول ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے سب کے سب گزر چکے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نبی بھی آئے تو نبی کو بھی گزرنا ہی تھا، نبی گزر چکے ہیں۔ کیا نبی اگر دنیا سے چلے جائے تم لوگ جو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے؟ ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ بہرحال جو ہاتھ دھو بیٹھے گا رب العالمین کا ذرہ برابر نقصان ہونے والا نہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تلوار نکال کر کے کھڑے تھے، یہ آیت جیسے ہی سنتے ہیں وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ فاخرت حتی ما تقلنی رجلایا وحتی اهویت الی الارض، کہ جیسے میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ آیت کریمہ سنی، اس کے بعد میرے پیروں میں وہ طاقت نہیں رہی کہ میرے بوجھ کو سنبھالے۔ یہ صحابہ کی حالت ہے، جلیل القدر صحابی ہیں، طاقتور صحابی ہیں، بہادر صحابی ہیں، ان کی یہ حالت ہے، نبی دنیا سے جا چکے ہیں، پریشان ہے، غموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اور ہم خوشی منا رہے ہیں، ہم خوشی منا رہے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا اب خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچنا، یہ کوئی ایسی کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں، ہوائی باتیں نہیں، آپ صحیح بخاری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس قدر پریشان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کس قدر پریشان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کس قدر پریشان ہیں، کس قدر غم کی حالت میں ہیں، اور امت خوشی منا رہی ہے۔ میرے بھائیو یہ تو صحابہ کی حالت ہے، ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک والدہ کے حوالے سے وہ بھی آپ سن لیجئے، صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 2454، اس میں کیا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے، نبی کے والد کی لونڈی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی ماں کہا کرتے تھے۔ نبی کی امی کا نام کیا؟ آمنہ، لیکن یہ حضرت عبداللہ کی لونڈی ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ماں کہا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے کہتے ہیں عمر چلو ہم جو ایمن کی زیارت کر کے آتے ہیں، اس لیے کہ نبی کا معمول تھا کہ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے، زیارت کرتے تھے، ان کو ماں کہا کرتے تھے۔ تو یہ دونوں صحابی جاتے ہیں، تو یہ جیسے ہی پہنچتے ہیں وہ رونے لگتی ہے، اس کے بعد جو ہے یہ دونوں پوچھتے ہیں کیوں رو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، تو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی چلے گئے رب کے پاس ساری نعمتیں، رب کے پاس جو چیز ہے سب سے بہتر ہے۔ وہ کہتی ہیں میں نبی کے جانے سے رو نہیں رہی ہوں، کیوں رو رہی ہوں؟ ان الوحی قد انقطع، وہی جو آسمان سے آتی تھی، جو جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آتے تھے، اس کے منقطع یعنی ختم ہونے کی وجہ سے رو رہی، میں ایسے نہیں رو رہی ہوں۔ یہاں نبی کی والدہ بھی پریشان ہے، اور ہم امت جشن منا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہاں پہ بتلانا یہ ہے کہ ایمن رو رہی ہے آپ کی والدہ، تو دونوں صحابی جو گئے تھے زیارت کرنے کے لیے، ان کے رونے کی وجہ سے دونوں صحابی رونے لگتے ہیں۔ اور ہماری حالت کیا میرے بھائی کہ ہم اسی 12 تاریخ کو 12 ربیع الاول کو جشن مناتے ہیں۔ آپ وعدہ کر لیجئے، آپ توبہ استغفار کریے کہ صحابہ پریشان، آپ خوشی منا رہے ہیں، صحابہ کے اوپر جو غموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، آپ جو جلوس نکال رہے ہیں، جلوس کی یہ دلیل کہاں سے مل گئی؟ صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے جو ایسے بیٹھے تھے، ایسی حالت میں بیٹھے تھے کہ صحابہ کرام کے سروں کے اوپر ایسا لگ رہا تھا پرندہ بیٹھا ہو۔ مطلب یہ حالت تھی، کوئی دیوار سے لگ کر کے رو رہے تھے، کوئی بیٹھے رو رہے تھے، کوئی جو سر جھکا کر کے رو رہے تھے، کوئی گھر کے اندر رو رہے تھے۔ ازواج مطہرات پریشان تھی، تکلیف سے دوچار تھی، رونے کی وجہ سے جو آنسو بہ رہے تھے۔ اور جو ہے ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو اگر آپ نبی سے محبت کرتے، یقیناً آپ جو ہے اسی تاریخ کو نبی کی یوم ولادت ہرگز نہیں مناتے، اس لیے کہ پیدائش میں تو اختلاف ہے ہی بھائی کہ 9 کو پیدا ہوئی ہے، 12 کو پیدا ہوئی ہے، بعض نے تو 8 بھی لکھا، بعض نے 18، بعض نے 23 کچھ بھی لکھا۔ بہرحال جو بھی ہو، اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی کی پیدائش بھی ہوئی، لیکن 12 ربیع الاول ہی کو نبی کی وفات ہوئی، یہ بات بھی طے ہے۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس تاریخ کو اس دنیا سے گئے ہیں وہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ اب آپ ہی تصور کریں، آپ کے گھر میں کسی کی ولادت ہو، پھر شام ہی میں کوئی مر جائے، تو وہ خوشی جو ہے غم کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ تو کیا پیدا ہونے کی وجہ سے خوشی منائیں گے، یا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو روکیں گے؟ میرے بھائیوں اس لیے یہ بات نوٹ کر لیجئے، اگر آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی کی ان ساری حدیثوں پر عمل کر کے بتاؤ۔ دیکھ لیجئے آج ربیع الاول کے بہانے سے جو جلوس جو نکالتے ہیں اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، کیا نبی کی یہی تعلیم تھی؟ چند صحابہ کرام نماز پڑھ کر کے نکل رہے تھے، بالکل باہر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، یہ سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابیات اور جو ہے صحابہ کرام خلط ملط ہو گئے، یعنی راستے سے جا رہے ہیں، تنگ راستہ تھا، اس میں خلط ملط ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابیات سے مخاطب ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ علیکن بحافات الطریق، وہ صحابیات تم جو ہے جب بھی راستے سے چلو بالکل دیوار سے لگ کر کے چلنا۔ ماؤں بہنوں کے لیے سبق ہے، ہماری مائیں بہنیں بھی پیچھے پیچھے نکل جاتی ہیں ادھر شاپنگ کرنے کے، اس پر کوئی اعتراض کرتا ہے؟ جو لوگ جشن مناتے ہیں کبھی اس پر کسی نے بیان دیا کہ بھائی شاپنگ کرنا درست نہیں ہے عورتوں کے لیے؟ نہیں دیا، وہاں اچھا لگتا ہے نا، وہاں غیر محرم کے سامنے جا کر کے ہاتھ بڑھاتی ہیں عورتیں اور چوڑی پہنتی ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ نبی جبکہ ایک طرف صحابہ ہیں بالکل 100% ایمان والے، کامل ایمان والے صحابہ ہیں جن کے ایمان پہ ہم ذرہ برابر شک نہیں کر سکتے، ایک طرف صحابیات ہیں، دونوں کے خلط ملط ہو جانے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں صحابیات سے؟ وہ صحابیات جب بھی راستے سے چلنا بالکل کنارے سے چلنا، اور ہمارے یہاں جلوس نکالتے ایک ساتھ خلط ملط، اس پر عمل ہے آپ کا؟ پھر محبت نام کس چیز کا؟ سیدھے خلاصہ یہ ہے، محبت نام ہے اطاعت رسول کا۔ نبی نے جو کیا وہ کرنا، نبی نے جس سے منع کیا اس چیز سے اپنے دامن کو بچائے رکھنا۔